مسیح یسوع کے جلالی بابرکت ابدی فتح مند اور خوبصورت نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بارہا ایسے مواقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں۔ ہم سب سے پہلے تو اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں گے، زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں گے۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں، میں اس خوبصورت ہیکل کے لیے، اس کی انتظامیہ کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس نے مجھے خدا کے ادنا سے خادم کو بھی یہ موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ مل کر اس ہیکل میں آؤں اور مل کر کلام مقدس کی منادی کروں اور ان کے ساتھ سیکھوں۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ یہ خوبصورت حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، کیونکہ مجھے بھائی نے کہا تھا کہ شفا پہ ہی پیغام دینا ہے، تو یہ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے۔ اس میں ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ اس میں طرح طرح کی بیماریوں میں وہ مبتلا تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس امید لے کر آتے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی۔ یہ بھی ایک تو بیمار لوگوں کی لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان میں لنگڑے تھے، اندھے تھے، گونگے تھے، ٹنڈے تھے، اور لکھا ہوا ہے کہ اور بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں بلڈ پریشر، شوگر کا، دل کی بیماریوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ بھیڑ میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں اور بھی بہت ساری بیماریوں میں میرے عزیزوں مبتلا تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس سارے بیمار آتے ہیں تو کس طرح تندرست ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا زندہ خداوند اس حوالے کے وسیلہ سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ بے شک انسان ہوتے ہوئے ہم طرح طرح کی مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آج شام آپ جس کے در پر آگے ہیں، جس کی حضوری میں آگے ہیں، جس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہیں، وہ آپ کی تمام بیماریوں کو جانتا ہے، اور آج شام وہ کسی کو اس بیماری کے ساتھ واپس نہیں جانے دے گا، بلکہ تندرستی آپ کے ساتھ جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ ہیل ہو کر جائیں گے، شفا حاصل کر کے جائیں گے، کیونکہ میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا زندہ خداوند جو آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں زمینی خدمت کے دوران جیسے معجزات کرتے تھے، وہ آج بھی اسی طرح اپنے لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے۔ وہ آج بھی اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے پاس آئیں، اپنے خدا کے پاس، جس طرح اس وقت کے لوگ بڑی بھیڑ، بڑی امید کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئی۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے آگے گر گئے، جھک گئے، تو میرے عزیزوں، خدا نے کس طرح لکھا ہوا ہے اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا۔ پاؤں میں ڈالنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہی زندہ خداوند سجدے کے لائق ہے، یہی سب کچھ کر سکتا ہے، یہی ہمیں تمام بیماریوں سے، دکھوں سے رہائی اور چھٹکارا دے سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے مرکز کی انجیل میں سے، میرے ساتھ نکالیے گا ذرا، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 29ویں آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے۔
25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک لکھا ہے کہ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور بہت طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور پھر فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے پھر فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ مچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ میرے عزیزو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر سے 12 برس سے ایک عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنی بیماری کے پاس ساتھ جب آتی ہے تو وہ بڑی مایوس تھی۔ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سارا مال و اسباب وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جا کر حکیموں کے پاس جا کر پتہ نہیں وہ کس کس کے پاس گئی ہوگی، سارا اپنا مال اسباب خرچ کر کے آخر جب خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آتی ہے تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی وقت شفا پا جاتی ہے۔ میرے عزیزو بہت سارے وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہوگی تھی، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پریشان تھی، وہ اپنا سارا کچھ لٹا چکی تھی، لیکن میرے عزیزو جب وہ میرے اور آپ کے زندہ خداوند کے پاس آتی ہے، جب وہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر اور حکیموں کے حکیم کے پاس آتی ہے، جب وہ طبیب اعظم کے پاس آتی ہے، جب اس کے آگے گر جاتی ہے، اس کو اپنا مالک اور آقا اور خالق اور یہ سمجھتی ہے کہ یہی شافی ہے، وہ میرے عزیزو اسی وقت شفا پا جاتی ہے۔ میرے عزیزو آج جو بھی ایمان کے ساتھ میرے اور آپ میں سے جتنے بھی آج ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئے ہیں، میرے عزیزو آج بھی میرا اور آپ کا یسوع آپ کی زندگیوں میں بڑے بڑے اور عجیب کام کرے گا۔ ہاللیلویہ، خدا کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ خدا کو پلو کو چھو لیتی ہے، میرے عزیزو اسی وقت وہ شفا پا جاتی ہے۔ ایمان کی بات ہے، اس کا ایمان دیکھیں، کیونکہ وہ جان چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ کسی ڈاکٹر کے جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں ان سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، یہی جو طبیب اعظم ہے، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، یہی مجھے شفا دے گا۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے یہ نہیں کہتی کہ میرے سر پر ہاتھ رکھو دعا کرو تو پھر ہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اسے چھو لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میرے عزیزو اس کے ایمان کی انتہا دیکھیے، اس کے ایمان پر نظر کیجئے کہ وہ کس طرح اپنے پختہ ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئی تھی اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جب وہ چھوتی ہے تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بدن سے قوت نکلتی ہے۔ میرے عزیزو آج وہی قوت جو اس وقت خداوند یسوع مسیح کے بدن سے نکلی تھی، وہی قوت اس کی پاک روح کی شکل میں ہر وقت خدا کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ آج بھی اس ہیکل میں وہ موجود ہے، آج بھی اس کی قوت آج بھی آپ کو چھونا چاہتی ہے، اسی طرح آپ کو ٹچ کرنا چاہتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے عزیزو آج ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک جائیں
آج ایمان کے ساتھ اس سے کہیں کہ باپ میں نے شفا تجھ سے لینی ہے، میں نے آج تیرے سے شفا ریسیو کرنی ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگوں نے شاید اس عورت کو باتیں بھی کی ہوں گی کہ یہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، شاید اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہو، باتیں بھی سننا پڑی ہو، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، تو آج بھی دنیا بہت سارے باتیں جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو اس کے پاس آتے ہیں، تو دنیا خدا کے لوگوں کو آج بھی بہت ساری باتیں کرتی ہے۔ آج بھی جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو یہ زندگی آسان زندگی نہیں ہے، کیونکہ لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں۔ اس وقت وہ عورت بھی جو اپنی بیماری میں مبتلا تھی، شاید اس کو کتنی رکاوٹیں خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے آئی ہوں، شاید اس نے کتنی باتیں لوگوں کی سنی ہو، لیکن میرے عزیزو وہ قدراتی نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتی۔ اس کو بس اس نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا کہ میں نے یسوع کے پاس جانا ہے، یسوع مسیح کو چھونا ہے اور اپنی شفا کو لینا ہے۔ میرے عزیزو، گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے گا، بلکہ خداوند یسوع پر اپنی نگاہیں لگائے رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان پختہ رکھیے گا، تو یقیناً آپ ضرور خداوند یسوع مسیح سے شفا لے کر جائیں گے۔ آج خدا بڑے بڑے معجزات کرے گا۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنے خادموں کو اس ہیکل کی وسیلہ سے، اس ڈیرے کے وسیلہ سے بہت سالوں سے لوگوں کی شفا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، جو پریشان تھی، جو میرا خیال مایوس ہو چکی تھی، اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، لیکن جب زندہ خدا کے پاس آتی ہے تو وہ اسی وقت معجزات کو ریسیو کرتی ہے۔ میرے عزیزو، میں دیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زمینی خدمت کے دوران ٹوٹل 77 معجزات کیے تھے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلا معجزہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا وہ کون سا تھا؟ ویری گڈ۔ تو آخری معجزہ ہاں جی وہ بھی تھا، لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی قوت بند نہیں ہوئی، یا اس کا اختیار رک نہیں گیا۔ وہ آج بھی اپنے خداوند کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، جب بھی بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں تو آج بھی خداوند کی وہی قوت، وہی اختیار جو اس نے اپنے خداوند کو دے رکھا ہے، اس کے وسیلہ سے میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معجزات رکے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی قدرت، اس کا اختیار آج بھی اس کے خداوند کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ خداوند کچھ نہیں ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں، آپ کی طرح خدا نے ان کو بھی اسی مٹی سے بنایا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ وفاداری کے ساتھ جب خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خدا آج بھی اسی طرح وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے معجزات کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا کوئی آخری معجزہ نہیں ہے، کیونکہ معجزے آج بھی ہو رہے ہیں اور اسی طرح یہ ہوتے رہنے ہیں، اور یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور اختیار کے وسیلے سے ہی خدا کے لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ سو میرے جیتو، ہمیں ضرورت صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں ایمان سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، ایمان سے اس کی حضوری میں جھکنا ہے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، مرکز کی انجیل میں سے، اس کا 10واں باب ہے، اور ایک اور ہم دیکھتے ہیں۔ بے شک خدا نے بہت سارے معجزات کیے، خداوند یسوع مسیح نے، اس نے تو مردوں کو بھی زندہ کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لازر کو
جب وہ 4 دن کا مردہ تھا تو اس نے اس کو بھی زندہ کیا. اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے میں ذرا پڑھوں گا. اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا کہ اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ. بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. یسوع نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. وہ پھر فور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا. میرے عزیزو، یہ حوالہ بھی آپ نے بہت دفعہ خدا کے خدام سے سنا ہے، آپ سب کو یاد ہے. پڑھنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے کس طرح اس کی زندگی میں بھی کام کیا. وہ راہ کے کنارے پڑا ہوا تھا، بیٹھا رہتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا تھا کیونکہ اندھا تھا. اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ جب سے پیدا ہوا تھا وہ اندھا تھا. لیکن میرے عزیزو، وہ جو بھیک مانگتا تھا، جب اسے یسوع کے بارے پتہ چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تو چپ ہو جا، کیوں شور کر رہا ہے؟ لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ آج اگر میں نے یہ موقع مس کر لیا، اگر خداوند یسوع مسیح تک میں نہ پہنچ سکا تو مجھے شفا نہیں مل سکنی، میں نے ایسے ہی رہنا ہے. میرے عزیزو، جب وہ لوگوں کے کہنے کے باوجود کوشش کرتا ہے اور چلاتا ہے تو اس کی آواز لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچ جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں. میرے عزیزو، میرا اور آپ کا زندہ خداوند جب میں اور آپ اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، اس کے آگے گڑگڑاتے ہیں، اسے کہتے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان سے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں. اس کی قدرت لامحدود ہے. وہ آج بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ آج بھی بڑے بڑے معجزات کرتا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہم نے کلام مقدس میں دیکھا ہے کہ جو بیمار بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، کوئی اس سے خالی نہیں گیا. اس کی حضوری سے سب کو شفا ملی. لیکن میرے عزیزو، انہوں نے نہ لوگوں کی پرواہ کی، نہ باتوں کی پرواہ کی. آپ نے بھی جب ایمان سے پورے دل سے خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو میرے عزیزو، ضرور خداوند کی قوت اور قدرت آپ کو ٹچ کرے گی. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اگر یرمیہ کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا. کیا لکھا جی؟ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا خبر ہے. میرے عزیزو، خداوند کا بندہ جان چکا تھا کہ خداوند ہی مجھے شفا دے سکتا ہے اور کسی کے پاس شفا نہیں ہے، صحت نہیں ہے اور کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. وہ خدا کو کہتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں. آج آپ سب اپنی زندگیوں میں
اپنے اپنے کاموں پر دھیان و دھیان کریں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ بھی شفا لینا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، ہمیں بھی جس طرح خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا ہے مختلف حوالوں کے وسیلہ سے، وہ کتنے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں، وہ اپنے پورے دل سے خدا کے پاس آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورا دل خدا کو نہیں دینا چاہتے۔ ایک خدا کا خادم ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا سے کام لینا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اپنا یہ دل دے دیں خدا کو، پورا دل دے دیں اور زندگیوں سے جھوٹ نکال دیں، تو خدا آپ کے وسیلہ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ اس نے کسی کو کوئی خاص نام یا برکت نہیں دی ہوئی، بے شک ان کو دی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، اس کی برکتیں رحمتیں رکی نہیں، وہ ہر ایک کو دینا چاہتا ہے۔ جیسا بھائی نے کہا، لکھا ہوا ہے کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ سب کو بلاتا ہے، وہ کسی کا نام نہیں لیتا یا دو چار لوگوں کو نہیں بلاتا، وہ سب کو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ بیماریوں میں دبے ہوئے ہیں، کسی قسم کے بوجھ تلے ہیں، تو میرے عزیزو، وہی آپ کو شفا دے سکتا ہے، وہ خداوند یسوع ناصری ہی آپ کو آرام دے سکتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، دنیا سے نظریں ہٹا لیں اور خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کو پکاریں، تو خداوند آپ کو بھی ضرور شفا دے گا اور آپ کی زندگی میں بھی کام کرے گا۔ سو میرے عزیزو، جب بھی پریشان میں ہوں، مشکل میں ہوں، بیماری میں ہوں، تو میرے اور آپ کے یسوع کا در ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بچوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کب میرا بیٹا یا میری بیٹی میری طرف لوٹے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے ایسے کاموں سے، برے کاموں سے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور لائق طور پر خداوند کے پاس آنا ہے، خداوند کی حضوری میں جھکنا ہے۔ جب ہم اپنے ان کاموں سے، ان باتوں سے توبہ کر کے خدا کی حضوری میں آئیں گے، تو میرے عزیزو، دیکھنا پھر خداوند آپ لوگوں کی زندگیوں میں کتنے بڑے بڑے اور عجیب کام کرے گا، معجزات کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان سے خداوند کے پاس آئیں۔ عہد جدید میں ہی اگر ہم یعقوب کے خط کو دیکھیں، اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے بس خدا کو پاس جب بھی آتے ہیں، ہم بڑی بڑی لسٹیں خدا کو حضور پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی دے دے، اور جو لینے والی بات ہے وہ ہم لیتے نہیں۔ ہم بہت کم کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں ہماری زندگی میں ہمیں پاک روح سے معمور کر۔ تو میرے عزیزو، آج میرا اور آپ کا خداوند مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اگر مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں میں ہیں، تو جو کلام مقدس میں نے اور آپ نے سیکھا ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میرا اور آپ کا یسوع جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح اس نے بیماروں کو چھوا اور ان کو شفا دی، آج بھی اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کا پاک روح اسی طرح کام کر رہا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، خداوند یسوع کے آگے جھکنا ہے اور اپنی تمام ایسی باتوں کا اور جو خدا کو پسند نہیں ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے۔ تو یقیناً آج شام ہی، آج رات ہی خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا، معجزہ کرے گا اور آپ اپنے معجزے کو لے کر جائیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔